بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دجال کہاں موجود ہے اور کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ملاقات کی تھی؟ دجال نے دنیا کے بارے میں کیا سوال کیے تھے اور کیا کہا تھا کہ وہ کب آئے گا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو کس شکل میں دیکھا اور اس کے ساتھ کون تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو دجال اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا سچا اور انتہائی حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل واقعہ پلینٹ سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے۔ آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 لوگ بھی تھے۔ یہ 1 ماہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا، جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر ایک جانور کی شکل کی چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ان میں سے اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں جساسہ ہوں۔ چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناز ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہوگا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ جساسہ دجال کی بیوی یا لونڈی ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟
ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں، بجز مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان مقامات کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر ارشاد فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، پھر فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، پھر فرمایا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا، پھر فرمایا دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ ناظرین، یہ حدیث مسلم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 پر باب قصۃ الجساسہ میں موجود ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق دجال کوئی فرشتہ یا جن نہیں بلکہ وہ انسان ہی ہوگا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نزول سے کچھ عرصے پہلے آئے گا۔ دجال کا خروج اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں ہوگا اور وہ چند روز میں پوری دنیا کی سیر کر لے گا، البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں نہیں داخل ہو سکے گا، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ ناظرین، فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے جو دعائیں اور اعمال ہیں ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، مثلاً اعمال صالحہ اور تقوی کے ذریعے ایمان کو خوب مضبوط اور پختہ کرنے کی کوشش، ہر جمعے کو پابندی سے سورہ کہف کی تلاوت اور یہ دعا اللہم انا اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات، ایسی دعاؤں کا بکثرت ورد کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔